اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آیت نمبر 106 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ما ننسخ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا او یا ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلیہا اس جیسا، علم کیا نہیں، تعلم جانتے تم، ان اللہ کہ اللہ علی پر، کل شیء ہر شے پر قادر ہے۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ لہو اس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، من کوئی، ولی حامی اس کو کہتے ہیں، ولی مطلب کوئی دوست، ولا اور نہ، نصیرن کوئی مددگار، ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ سوال کرو، رسولکم اپنا رسول، کما جیسے سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو یتبدلی اختیار کرے یا بدل ڈالے، الکفر کفر کے ساتھ، بالایمان ایمان کو، فقد ضل سو وہ بھٹک گیا، سواء سیدھے رستے سے، السبیل رستے کو کہتے ہیں۔ ود کہتے ہیں چاہنے کو، کسی چیز کی خواہش رکھنا، ود کثیر چاہتے ہیں بہت زیادہ، من سے، اہل کثیر زیادہ، ٹھیک ہے، ود کثیر بہت زیادہ چاہتے ہیں، من اہل کتاب سے، لو یردونکم کاش تمہیں لوٹا دیں، من سے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان سے، کفارن کفر میں، حسدن حسد سے، من عندی وجہ سے، انفسہم اپنے دل میں، بعد ما جبکہ، تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان پر، الحق حق، فاعفو پس تم معاف کر دو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ لائے بھی امرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کل شیء ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور زکوٰۃ دیتے رہو، وما اور جو تقدموا آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم اپنے لیے، من خیرٍ بھلائی، تجدوہ تم اسے پالو گے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان بے شک اللہ، بما جو کچھ، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنۃ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا سوائے، من کانا جو ہو، ھودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تلک یہ، امانیشہم ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، کل کہہ دیں، ہاتو تم لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچوں میں سے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، اسلمہ جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ، محسن نیکوکار ہے، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اپنے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف خوف ہے کوئی، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ وقالتی اور کہا، یہود یہود نے، لیستی نہیں ہے، نصارا نصارا، علی پر، شیء کسی چیز، وقالتی اور کہا، نصارا نصارا نے، لیستی نہیں، الیہود یہود، علی پر، شیء کسی چیز، وہو حالانکہ وہ، یتلون پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین جو لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، مثلا جیسی، قولہم ان کی بات، فاللہ سو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم دن القیامت قیامت میں، فیما جس میں، کانوا وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے، ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن منع جو روکتا ہے، مساجدہ مسجد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اللہ ان کے یذکرہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، وسعی اور کوشش کی، فی میں، خرابیہا اس کی ویرانی، اولئک یہ لوگ، مکان نہ تھا، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہ وہاں داخل ہوتے، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے،
پھر دنیا میں خزیٌ رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے المشرق مشرق والمغرب والمغرب فَأَيْنَمَا تو جس طرح تولوا تم منہ کرو فثمّ تو اسی طرف وجہ اللہ اللہ کا سامنا ہے، ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا علیم جاننے والا ہے۔ وقالوا اور قالوا انہوں نے کہا اتخذ بنا لیا ہے اللہ نے ولدن بیٹا سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ما جو فی میں السماوات یا آسمانوں میں والارض اور زمین میں کلن سب لہو اسی کے لیے قانتون فرما بردار ہیں سب اسی کے۔ بدیع پیدا کرنے والا ہے سماوات یا آسمانوں کا والارضی اور زمین کا، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتے ہیں امراً کسی کام کا فَإِنَّمَا تو یہی یقول کہتا ہے لہو کون اسے ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال اور کہا الذین جو لوگ لا یعلمون نہیں جانتے لولا کیوں نہیں یکلمونا کلام کرتا ہم سے اللہ او تأتینا یہ نہیں آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال کہا ان لوگوں نے من قبلہم ان سے پہلے مثلا جیسی قولہم بات ان کی تشابہت ایک جیسے ہو گئے قلوبہم ان کے دل قد بینا ہم نے واضح کر دی الآیاتی نشانیاں لقوم ان قوم کے لیے یوقنون یقین رکھنے والے۔ انا بے شک ہم ارسلنا کا آپ کو بھیجا بالحق کی حق کے ساتھ بشیرم خوشخبری دینے والا و نذیرم ڈرانے والا ولا تسلو اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا عن سے اصحاب الجحیم جہنم والے دوزخ والے ان کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے عن کا آپ سے الیہود یہودی ولا اور نہ نصارہ حتیٰ جب تک تتبع آپ پیروی نہ کریں ملتہم ان کا دین کل کہہ دیں انا بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت هو الہدیٰ وہی ہدایت ولا ان اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے جاءک آگے آپ کے پاس من سے علم مالکا نہیں آپ کے لیے من سے اللہ من ولیشن کوئی حمایت کرنے والا ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جی تفسیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر۔ دیکھیں سب سے پہلے جس آیت کا ذکر آیا ہے یہ آیت ہے ناسخ اور منسوخ کے متعلق، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک کے آنے سے پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ٹھیک ہے، اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، اسی طرح اور قرآن پاک کیا کہلایا ناسخ کہلایا ان کو منسوخ کرنے والا نون الف سین خ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ناسخ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں کچھ 5 جگہوں پر الفوظ الکبیر میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ 5 جگہوں پر ایسی آیات ہیں جو کہ منسوخ کر دی گئی ہیں، دوسری نسخ کرنے والی اس کی آیت آ گئی ہے۔ جیسے کہ ایک آیت ہے سورہ نساء میں کہ جو عورت کسی کو بھی بچے کو، ٹھیک ہے، کسی دوسرے بچے کو بھی دودھ پلائے گی 5 دفعہ تو تب رضاعت ثابت ہوگی، لیکن اس کے بعد ایک دوسری آیت نازل ہوئی جس میں تھا کہ 2 گھونٹ سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ رضاعت کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی ایک تو عورت اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے، ایک تو جیسے دائی حلیمہ لے کر گئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے، اچھی غذا کے لیے، اچھے ماحول کے لیے، صحیح زبان کے لیے، تو دوسرے شہر مطلب علاقے میں لے گئی تھی جہاں پر وہ انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، ٹھیک ہے۔ ایسے عرب میں عورتیں ہوتی تھیں تو وہ دودھ پلانے کا کام اجرت پر کیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مدت رضاعت جو کہ 2 سال ہے، 2 سال عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ جو مسئلہ ہے وہ بیان ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ آیات آئیں گی تو میں اس میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گی۔ ابھی میں صرف ناسخ منسوخ کا بتانا چاہتی ہوں آپ کو۔ تو اسی طرح آیت ہے سورہ نور میں بھی زانی کی سزا، ٹھیک ہے، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کریں تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ اچھا ناسخ اور منسوخ کچھ آیتیں ہوتی ہیں ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم آ جاتا ہے، اصل میں اس کا میننگ یہ ہے نسخ کا مطلب نقل کرنا ہے اصل مطلب،
ٹھیک ہے، اور لیکن یہاں پر ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم آ گیا، اس لیے اس کو نسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کسی ایک آیت کو منسوخ کر دیا، جیسے کہ پہلے تھا کہ اپنی وصیت کر کے جاؤ، مطلب ہر انسان کو تھا کہ وہ اپنی وصیت لکھ کے رکھے اپنے پاس، کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو پتہ چلے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیت وراثت نازل کی، جس میں کہ حصے مقرر کر دیے گئے کہ بیٹی کا اتنا حصہ ہے، والدین کا اتنا، مطلب سب کے جو حصے جو بتائے گئے ہیں، تو بیٹے کا بھی بتایا گیا کہ بیٹی سے 2 گنا ہوگا۔ تو اسی طرح جب وہ وراثت کی آیت آ گئی تو پھر یہ منسوخ ہو گئی کہ اپنی وصیت کرنا لازمی ہے۔ اب وصیت نہ بھی کی جائے، ہاں ان چیزوں کے بارے میں ضرور لکھ کے رکھے کہ کسی کو قرض دیا ہے یا قرض لیا ہے یا کسی کی کچھ ادائیگی کرنی ہے، کوئی امانت رکھی ہوئی ہے، اس چیز کا اپنی کسی ڈائری میں کسی چیز میں لازمی ذکر کریں، لکھ کر رکھیں، تاکہ اگر انسان کی اچانک موت ہو جاتی ہے تو قرض ایسا ہے کہ نا وہ معاف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا، بندہ ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ تو پھر اگر کوئی بندہ نہ معاف کرے اور سمجھ لیں کہ میرے پر ہے کسی کا قرض اور میں اگر نہیں رات سوتی ہوں صبح کو نہیں اٹھتی، ٹھیک ہے، صبح ہوتی ہے قبر میں، تو پھر مجھ سے لازمی قرض کا سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، جتنے مرضی نیک عمل ہم لے کر چلے جائیں، لیکن اگر قرض ہے ہمارے سر پر تو وہ ہمیں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں لکھ کر رکھیں۔ باقی جو وراثت کے متعلق ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، گھر ہے، تو وہ ورثہ خود ہی پھر تقسیم کر لیں گے بعد میں، جب کیونکہ آیت وراثت جو ہے وہ نازل ہو گئی اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھا، اس کی 3 قسمیں ہیں ناسخ اور منسوخ کی۔ ایک قسم ہے کہ تلاوت باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور نیا حکم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے والی تلاوت بھی باقی رہتی ہے اور نیا حکم آ جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے تلاوت ختم کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حکم جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تیسری قسم ہے کہ تلاوت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، ایک ہے نا کہ تلاوت بھی ہے پہلے والی آیت کی اور نیا حکم بھی آ گیا ہے۔ دوسری ہے کہ تلاوت بھی نہیں ہے اور لیکن حکم شامل ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تیسری قسم ہے کہ حکم بھی باقی نہیں رہا اور تلاوت بھی باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے، کچھ آیات ایسی ہیں۔ تو اس کو یہ تیسری قسم ہے، ٹھیک ہے، ناسخ اور منسوخ کی۔ نسخ کی 3 قسمیں جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آتی جائیں گی اور اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ بھلا دیتے ہیں پہلی والی آیت کو اور دوسری آیت اس کے ذریعے لکھوا دی اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اسی دوران یہ سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، آگے آئے دیکھیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرما رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی مرضی ہے وہ کسی آیت کو منسوخ کرے اور کسی کا حکم باقی رہے، کسی کی تلاوت باقی رہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ کیا نہیں جانتے تم کہ اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ بہت پیاری آیت ہے کہ مدد کرنے والا ہمارا صرف جو ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارا مددگار جو ہے وہ میں ہی ہوں، اور اس سے ہمیں بھی اس چیز کو لینا چاہیے کہ ہمارا مددگار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہمیں کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں مدد کر سکتا کسی کی، اللہ نہ چاہے۔ کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، تو ہم انسان تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چل رہا ہے، تو پھر ہم دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کی ہم مدد بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے؟ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام سے کے بارے میں یہ آیا تھا کہ ان کو تنبیہ کی گئی کہ آپ نے ایسے سوال نہیں کرنے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم والے سوال کرتے تھے۔ تو پھر جو ہے ایک شخص نے، اصل میں یہ اس کا شان نزول میں بتا دوں، ایک شخص نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے کیا اگر اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ وہ پائے تو اس ٹائم کیا کرے؟ تو یہ تھی تو بڑی بے شرمی کی بات، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔
تو ان کو برا محسوس ہوا اس کا. پھر اس پر لعان کا حکم نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس پر 3 گواہ پھر لانے ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر 3 گواہ نہ لا سکے پھر وہ قاضی کے سامنے گواہی دے گا کہ میں نے اس کو مطلب اس حالت میں پایا، تو وہ 3 دفعہ دے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو 3 دفعہ ایسے کہہ کر کھائے گا. اور پھر اس کے بعد پھر وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو یہ آیت لعان کا حکم نازل ہوا تھا. جی، تو اس طرح بہت زیادہ سوال جب ہونے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی. اس کے مطابق پھر صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال پوچھتے تھے، بہت ہیبت کے مارے ایسے بیٹھے رہتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ سے بہتر کوئی جماعت نہیں. انہوں نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 مسئلے پوچھے. باقی کے احکامات جو آتے تھے نازل ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیا کرتے تھے. تو صحابہ نے جو ہیں صرف 12 مسئلے ان سے پوچھے تھے. تو انتظار کرتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے، کوئی بدو آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرے اور ہم بھی پھر کچھ جو ہے وہ جان لیں. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صرف علم کی خاطر وہ بھوکے رہتے تھے کہ کچھ نہ کھاؤں گا، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مجھ سے مس ہو جائے، وہ نہ رہ جائے. تو وہ اس لیے وہ بھوکے رہتے تھے. کچھ مطلب زیادہ کماتے نہیں تھے، اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے، تھوڑا سا کما کر لاتے تھے اور اس سے اپنا پیٹ بھر لیتے تھے، اور باقی وہ مسجد میں ہی رہتے تھے کہ کوئی بات ہو اور وہ مجھے معلوم ہو علم کی. ٹھیک ہے، آگے ہے دیکھیں. اچھا، یہاں پر اہل کتاب کی خواہش بیان کی جا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں، صرف اپنی حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہودی ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہ کفر کی طرف لوٹ جائیں، وہ مسلمان نہ رہیں. حسد کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں کیوں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. تو صرف اس وجہ سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ لوٹ جائیں کفر میں لوگوں کی. ٹھیک ہے، صرف یہ ان کا حسد تھا جس کی وجہ سے یہ ایسے کرتے تھے.